اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ الرحمن الرحیم رب نے سب سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا سورت نمبر 20 آیت نمبر 1 میں، تاہا اے مخاطب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے ذریعے ہم سب انسانوں سے کلام کر رہے ہیں۔ یہی کلام ہم لوگ ہر سال جھوم جھوم کے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہماری خود کی سوچ کی گہری نظر سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں اور کیا ملا، تو قرآن کریم نے علمہ البیان سکھایا، عصمت یعنی چیسٹٹی کا تحفظ سمجھایا، اقدار عطا کی، ویلیوز دی۔ ہم انسانوں کو نئے پیمانے دیے۔ پیمانے یعنی ویلیوز ہی آدم کو انسان بناتی ہے۔ جانور، پرندے، کیڑے اور وائرس کے سامنے ویلیوز ہی نہیں ہوتی، ان کے سامنے زندگی کی کوئی سطح نہیں ہوتی۔ جانور پالتو ہو یا جنگلی، چلتے ہوئے اپنے آزو بازو لیفٹ رائٹ منہ مارتے ہوئے پیٹ بھرتا چلا جاتا ہے۔ اسے اپنے اور دوسرے کے مال کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حلال حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات عصمت یعنی چیسٹٹی کا تحفظ ہی نہیں ہوتا۔ عصمت، چیسٹٹی کا تحفظ انسانی خصوصیات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ ویلیوز صرف انسانی زندگی پر ہے، اور اسے عربی زبان میں قدر کہتے ہیں، اور اس کی جمع اقدار کہلاتی ہے۔ ان ویلیوز کے ملنے کے پہلے کئی ہزار مہینوں سے انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں تھی۔ صدیوں پرانے امی ابو کے مسلک، تہذیب، پرمپرا اور رسومات پر چلی آ رہی تھی۔ جس طرح اجالے کو دن یعنی ڈے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح اندھیرے کو لیل یعنی رات سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ العلیم رب نے سورت نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، قرآن کریم نازل کیا ہے ہم نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اس کتاب کے احکامات کے ذریعے انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے کامیابی کے اجالے کی طرف لے چلیے۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سسٹم اور راستے پر جو عزیز الحمید کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ العلیم رب نے روح بھی کہا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ قرآن کریم کی آیتوں سے پازیٹیو سبق لینے والے بنی آدم کی روح انسانیت میں بدل جایا کرتی ہے۔ پازیٹیو ہونے والے ہر انسان کی روح اللہ رب العالمین کے دین سسٹم کے علاوہ کسی بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، اور اسی پازیٹیوٹی سے اس کی تھنکنگ پروسیس کا ملن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ مالک یوم الدین رب نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی شروعات ہوئی۔ قرآن کریم انسان کو کامیاب ہو جانے والی منزل کی کلیئر راہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم پرماننٹ ویلیوز پڑھاتے ہوئے نیگیٹو اور پازیٹیو میں ڈفرنس یعنی فرق بھی پڑھاتا جاتا ہے، تاکہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا ہر انسان حق اور باطل میں تمیز کرتا ہی رہے۔ الحمدللہ پچھلے مہینے کے آخر میں لیلۃ القدر کی رات اللہ الرحمن الرحیم رب کے کرم سے ہم سب انسانوں نے امن سے گزار دی۔ اس رات کے بارے میں ہماری مذہبی زندگی کی سوچ صدیوں سے طرح طرح کے رسوماتی اندھیروں کی سیاہی سے لپٹی سسکتی چلی آ رہی ہے۔ آئیے آج گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ العلیم رب کے اوریجنل کلام کو۔ سورۃ نمبر 97 القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، ہم نے قرآن کریم کی شروعات اس وقت کی جب ساری دنیا وحی ریولیشن یعنی آسمانی میسج کی روشنی سے محروم ہو کر تار تار ہو چکی تھی۔ قرآن کریم کو نئی اقدار نئے پیمانوں کے ساتھ نازل کیا۔ جس رات میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا وہ رات نئے جہاں کے سامنے آنے کی رات تھی یا انسانیت کی نئی صبح کے روشن ہونے کی رات تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ الرحمن الرحیم رب کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے نئے اقدار نئی ویلیوز والی رات کے بارے میں جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے؟ یہ رات کس قدر باعظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ایک رات اس زمانے کے ان 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے جس میں دنیا وحی ریولیشن آسمانی میسج کی روشنی سے محروم تھی، مذہبی اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ رات قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد آنے والے دور کو پیش کرتی ہے۔ اس دور میں ہر کامیاب انسان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ قرآن کریم کی آیتوں میں بتائی گئی کائناتی قوتیں اور اللہ رب العالمین کی وحی یعنی آسمانی میسیجز کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی ٹیوننگ میچ ہوتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی۔ یعنی انسان مذہبی سوچ کو ترک کرتے ہوئے اللہ الرحمن الرحیم رب کے نازل کیے ہوئے دین کو سسٹم کو مکمل اپنانے لگے گا۔ انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی قوتوں کو قرآن کریم کے وحی کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ہر طرح سے انسانیت کے ہر کام کے لیے فائدہ مند بناتا چلا جائے گا۔ یہی ایک اکیلے اللہ پالنہار رب کا حقیقی تصور ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جیسے ہی انسان کی زندگی میں ایک اکیلے ودھاتا اللہ رب العالمین کا حقیقی تصور قائم ہوتا چلا جائے گا، 1000 مہینوں کی گمراہی کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے اور انسان کی کامیابی والی ہدایت کی زندگی کی صبح روشن ہوتے چلی جائے گی۔ انسان کی زندگی کی زمین سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی ربوبیت سے روشن ہوتی چلی جائے گی۔ پچھلے مہینے ہم سب مذہبی مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو الوداع کر دیا۔ عید کا چاند دیکھتے ہی مسجدوں کی صفیں بھی خالی کر لی اور قرآن کریم کو قبر میں لپیٹ کر الماریوں میں 1 سال کے لیے سیف یعنی محفوظ بھی کر دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی گزرا ہے۔ اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ویلیوز کو کتنی ویلیو دی، کتنی امپورٹنس دی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ کے تحت ہم سب عبادتی لوگوں نے اللہ رب العالمین کے مقام کا اور ویلیوز کا کتنا اندازہ اپنے عمل سے لگایا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی ہماری عبادتوں کے ہماری نمازوں کے سجدوں سے ملا کر سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بیت اللہ میں ہزاروں مہینوں سے چلی آ رہی گمراہی کے اندھیروں والے ریچولز، رسموں، وعدوں، قسموں اور منتوں کے سجدے ہوا کرتے تھے۔ اللہ العلیم رب نے قرآن کریم کی شروعات حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی
اور وہیں سے وحی کی آسمانی میسیجز کی ہدایت سے بھرپور روشن سجدے ہونے لگے، جس کے اثرات صف اول پر ہونے والی محنت سے دکھنے لگے۔ صف اول نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کے بلاغ کا پریکٹیکل حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآن کریم کی آیتوں کو خود پر بلاغ کیا، اور قرآن کریم کی اسی روشنی کو ہم سب تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس ماہ میں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہمارے سجدے ہزاروں مہینوں کی کتنی گمراہی کے اندھیروں میں تھے۔ ہم سب لوگ سجدے کرتے، جھوٹ بولتے، سجدے کرتے، ٹریفک رولز فالو نہیں کرتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے، سجدے کرتے، پارکنگ بھی صحیح نہیں کرتے، سجدے کرتے کسی نے کچھ کہا تو گالیاں بکنا شروع کر دیتے یا بد اخلاقی سے پیش آتے، سجدے کرتے لوگوں کا مال اور پراپرٹی ہڑپ کر جاتے، سجدے کرتے وعدے نہیں نبھاتے، سجدے کرتے اپنوں کا حق ادا نہیں کرتے، سجدے کرتے فیمیل کے اوپر گندی نگاہ اٹھاتے، سجدے کرتے افواہوں پر یقین کرتے، سجدے کرتے بے گناہ انسانوں کا خون بہاتے، سجدے کرتے ڈیوز کلیئر نہیں کرتے، سجدے کرتے ہر وہ کام کرتے جو اللہ رب الناس نے منع کیے ہیں۔ اوریجنل قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے سے پہلے کیا یہ سارے سجدے ہم نے ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے؟ اب ہم سب لوگوں نے قرآن کریم کو کور میں لپیٹ کر الماریوں میں 1 سال کے لیے محفوظ نہیں رکھتے ہوئے، الماری سے نکال کر روزانہ کی تلاوت سے رشتہ جوڑتے ہوئے، کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے سجدوں میں سدھار لانا چاہیے۔ کلام اللہ میں آئے ہوئے دین سسٹم کے مطابق سجدے کرتے ہوئے خود کا سدھار کرنا ہے، سجدے کرتے ہوئے انسانوں کے ساتھ معاملات سدھارنے کی کوشش کی پہل کرنا ہے، اپنے ڈیوز کلیئر کرنے کی محنت کے ساتھ اپنے گناہوں کو سدھارنے کی بھی کوشش کرنا ہے، سجدے کرتے ہوئے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے، سجدے کرتے ہوئے فیمیل پر گندی نگاہ نہیں اٹھانا ہے، سجدے کرتے ہوئے گالیاں نہیں دینا ہے، سجدے کرتے ہوئے دین پر سسٹم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یا اللہ رب العالمین، میں خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، انسانوں کے ڈیوز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں میرے گناہوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری تمام کوششوں کو آپ ہی کامیاب بنا سکتے ہیں، میرے سجدوں کو شرف قبولیت سے نوازنے کی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت سے مجھے سمجھنے لگے گا کہ سجدہ اللہ الرحمن الرحیم رب کے دین سسٹم کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام ہے، خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے، اللہ حقیقی رب کے آگے خود کو جھکا دینے کا نام ہے، اور اس کی کیفیت ہم نے یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پہلے کے سجدوں سے بعد کے یعنی ابھی کے سجدوں میں سدھار کا فرق نہیں آیا، تو یہ ہمارے سجدے صرف ایک عبادتی ایکسرسائز کا عمل ہوگا، ایکٹنگ کا عمل ہوگا، جس کی ویلیو ہماری سوچ، زبان اور عمل میں کچھ نہیں ہوگی۔ دکھاوے کے ان سجدوں کا جواب دینے کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ویلیوز یعنی قدر کو ہم سب مذہبی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مارچ 2020 میں کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں کورونا وائرس نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسی سے بھید بھاؤ نہیں کرتے ہوئے تمام انسانوں کو اپنے ایفیکٹ میں، اپنے اثر میں لینا شروع کیا۔ کورونا وائرس ہمارے جیسا ہندو مسلم والا بھید بھاؤ نہیں کرتا تھا، تو یہاں ہم سب انسان ایک جٹ ہو کر اس سے مقابلے پر اتر آئے، اور ہم مذہبی انسانوں کی یہی کوشش تھی کہ انسانیت زندہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی یہ کوشش کامیاب کرا دی کہ کئی انسان ہم میں سے آج بھی زندہ ہے، لیکن وما قدر اللہ حق قدر ہی کے تحت ہم بچے ہوئے زندہ انسانوں نے بھی اللہ رب الناس کی عطا کی ہوئی زندگی کو ویلیو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کے احسان کو نہیں مانتے ہوئے آپس میں واپس بھید بھاؤ کرتے ہوئے اتفاق سے ٹھیک 5 سال بعد اسی مارچ کے مہینے میں ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بن کر واپس انسانیت کو مٹانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ مارچ 2020 میں انسانیت کو بچانے کی راہ پر تھے،
اور مارچ 2025 میں انسانیت کو مٹانے کی راہ پر ہے۔ ہمارے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اب بھی ہم سب مذہبی انسانوں کے پاس وقت ہے سوچنے کے لیے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہوئی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے وما قدر اللہ حق قدرہ کے تحت اللہ رب العالمین کی قدر کرتے رہنا ہے، یا من مرضی کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے نافرمان ہی بنے رہنا ہے۔ ہماری فرما برداری کے لیے ہم سے پڑھا رہے ہیں اللہ مالک یوم الدین رب، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔